18 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی مناسبت سے آج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے مختصر سے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی اوسط اور آپ کا لقب سید سجاد اور زین العابدین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زین العابدین کس طرح پڑھا، اس کے تعلق سے دو واقعات مشہور ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اور دن میں ہزار رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے نفل کی۔ آپ ایک مرتبہ اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اور جب گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو لوگ اس آگ کو بجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں، تو آپ نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور جب آگ بجھ جاتی ہے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ نماز میں مشغول تھے، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، اور ہمیں یہ اندیشہ تھا اور یہ خدشہ لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں آگ کا اثر آپ پر نہ آ جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی آگ کو بجھا رہے تھے اور میں آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ اور ایک واقعہ اس کے تعلق سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نماز تہجد کے لیے آپ نیت باندھتے ہیں، شیطان صاف کی شکل میں بن کر کے آپ کو دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آتا ہے، اور جب آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آتا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں اور آپ کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اور جب آپ کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور آپ کے نماز میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں، جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے جو صاحب کی شکل میں آیا ہے، میری نماز میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ بھاگ جائیں یہاں سے، اور فوراً اس کے بعد وہ شیطان صاحب کی شکل اختیار کر کے آیا تھا، وہ فوراً بھاگ جاتا ہے، اور ندائے غیبی ہوتی ہے اور ہاتف غیبی سے یہ آواز آتی ہے، انت زین العابدین، آپ زین العابدین ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، یعنی حضرت امام زین العابدین کے والد کا نام سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت شہر بانو ہے۔ حضرت شہر بانو یہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی صاحبزادی ہیں، اور جب ایران فتح ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں، تو اس وقت جب وہ وادی بنا کر کے مدینہ کی سرزمین پر لائی جاتی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو عطا فرمایا، اور حضرت علی کی اجازت سے حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سن 33 ہجری میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ کی سرزمین پر ہوتی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سایہ شفقت اور محبت میں حضرت امام زین العابدین پروان چڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پرورش میرے بابا جان نے کی، میری پرورش میرے دادا جان نے کی، میری پرورش میری والدہ نے کی، اور میرے چچا حضرت امام حسن نے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعلیم اس طریقے سے دی جاتی تھی، ہمیں تعلیم اس طریقے سے حاصل ہوتی تھی کہ ہم مدینہ الرسول میں مسجد نبوی شریف میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر علم کا جو دریا بہ رہا تھا، علم کی سیرابی لوگ حاصل کرتے تھے، ہم بھی وہیں پر بیٹھ کر کے علم کی سیرابی حاصل کیا کرتے تھے، علم سے مستفید ہوا کرتے تھے، اور علم کو سکھا کرتے تھے، اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی مغازی کو اسی طریقے سے پڑھایا جاتا تھا جس طریقے سے قرآن کی صورتوں اور جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو سکھایا اور پڑھایا جاتا تھا۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نہایت ہی باہمت اور با اخلاق تھے، اور آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم تھا، آپ کا کردار بہت ہی عظیم تھا، آپ کا وصف بہت ہی عظیم تھا، آپ تقوی و طہارت کے مالک تھے، آپ کے اندر اخلاص تھا، خلوص تھا، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب کربلا کی سرزمین سے آپ آتے ہیں تو اکثر و بیشتر آپ رویا کرتے تھے، اور مدینہ کی سرزمین پر جو یتیم، بیوہ اور بے سہارا ہوا کرتے تھے، فقیر اور محتاج ہوا کرتے تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، آپ کے پشت انور پر جب کالے کالے نشانات دیکھے گئے تو پوچھا گیا کہ یہ کالے کالے نشانات کون ہیں، کیا ہیں اور کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ ذات ہے جو مدینہ کے سرزمین پر بیواؤں، فقیروں اور محتاجوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے اور ان کی کفالت کیا کرتے۔ رات کے سناٹے میں اپنے پشت مبارک پر آٹے کی بوری، گلے اور اناج کی بوریاں لاد کر کے ان کے دروازے پر رکھ جایا کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ مدینہ کی سرزمین پر جو بیواؤں، بے سہاروں، یتیموں اور فقراء کی کفالت انجام دیا کرتے تھے کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اللہ سے اور اللہ سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، یہ بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امام زین العابدین وضو بنا رہے ہیں اور وضو بنانے کے ہی وقت آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ وضو بناتے ہیں تو آپ کے جسم پر لرزہ کیسے طاری ہو جاتا ہے، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے جسم پر کپ کپی اس لیے طاری ہوتی ہے کہ اس وضو کو بنا کر کے میں سب سے عظیم بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جو قہار بھی ہے، جو جبار بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو غفور بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصف کو دیکھا جائے، آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے، آپ کے کمال کو دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ غلاموں اور بادیوں کو آزاد فرمایا کرتے تھے، اور اس آزادی کا عالم یہ تھا کہ مشرق و مغرب میں جانے والے قافلے حضرت امام زین العابدین کی فیاضی کو بھی بیان کرتے تھے، ان کی سخاوت کو بھی بیان کرتے تھے، ان کی دریا دلی کو بھی بیان کرتے تھے، اور لوگوں سے بتایا کرتے تھے، غلاموں سے اور بادیوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے لیے خوش نصیبی ہوگی اگر تم زین العابدین کے ماتحتی میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، اس لیے کہ ان کا معمول یہ ہے کہ سال بھر تک کسی خادم سے وہ خدمت نہیں لیا کرتے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کر دیا کرتا ہے تو اسے آزاد کر دیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس توبے کے عوض میں اسے آزاد کیا کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف بہت ہی عظیم ہے کہ آپ غلاموں اور باندیوں کو آزاد فرماتے تھے تو عید کے دن آزاد فرمایا کرتے تھے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں اور باندیوں سے کہتے تھے کہ تم علی بن حسین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ اس علی بن حسین کو مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند واقعات ہیں جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہمیں بتا دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اوصاف کے حامل تھے، آپ کا اخلاق کتنا عمدہ تھا، آپ کس طریقے سے سفر فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کربلا کی سرزمین ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ذات ہے جو مردوں میں آپ اہل بیت میں سے، آپ کربلا کی سرزمین پر زندہ رہتے ہیں اور مدینہ واپس آتے ہیں، اور آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بابا جان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی علی اکبر کی جوانی کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، نگاہوں کے سامنے اپنے ننھے بھائی علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے چچا عباس علمبردار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بابا جان کے ساتھیوں اور ان کے رفقا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ اس وقت کربلا کی سرزمین پر بیمار تھے، اور اس طریقے سے آپ کی گردنوں میں اور آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے آپ کو کوفہ لایا جاتا ہے، آپ کو کوفہ سے ملک شام لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے مدینہ آ جاتے ہیں۔ ان مراحل کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس سفر کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر کتنا عتم، آپ کے اندر صبر تھا، آپ کس قدر صابر و شاکر تھے، اللہ کی مرضی پر راضی تھے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ان کے تقوی و طہارت کو اپنانا چاہیے، ان کے حسن اخلاق کو اپنانا چاہیے، ان کی فیاضی اور سخاوت کو اپنانا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آخری شعر دے کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मद